بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر حق فمن شاء فلیوتر بخمس ومن شاء فلیوتر بثلاث ومن شاء فلیوتر بواحدہ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر ضروری ہے، اور جو شخص چاہے تو وہ 5 رکعت وتر ادا کرے، اور جو چاہے وہ 3 رکعت وتر ادا کرے، اور جو چاہے وہ 1 رکعت وتر ادا کرے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز وتر کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں وتر کی نماز کا وقت کیا ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں اس سے قبل آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں، اور جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں نماز وتر کی تعداد کے بارے میں وضاحت ہے کہ وتر کتنی رکعات پہ مشتمل ہوگا، آپ کتنے وتر پڑھیں گے تو یہ سنت وتر کہلائیں گے۔ اور اس سلسلہ میں اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہے وہ 5 رکعت وتر پڑھ لے، یعنی آپ 5 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ بالکل اسی طرح نماز کو شروع کریں گے، پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر 5ویں رکعت میں آپ تشہد بیٹھیں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے، اور اس سے پہلے آپ جو ہے وہ تشہد نہیں کریں گے جیسے عام نماز میں ہم دوسری رکعت کے بعد تشہد کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ 5 رکعت لگاتار پڑھیں گے، آخری رکعت میں آپ تشہد کریں گے، اور پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ چاہے تو وہ 3 وتر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں معروف یہی ہے کہ وتر ہوتے ہی 3 ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ جو چاہے 3 بھی پڑھ سکتا ہے، جو چاہے 5 پڑھ سکتا ہے۔ اور 3 وتر پڑھنے کا طریقہ بھی یہ مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو 5 کے ساتھ بالکل مشابہت رکھتا ہے کہ آپ پہلی رکعت پڑھیں، پھر دوسری، پھر تیسری پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اور 3 وتر پڑھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، اس کی وضاحت اگلی نشستوں میں کریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہے تو 1 وتر پڑھ لے۔ اب معلوم ہوا کہ 1 وتر بھی اکیلا 1 وتر بھی پڑھنا جائز ہے، بلکہ ایک ساتھی نے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب میں 1 وتر پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ آپ دم کٹی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ان جاہل لوگوں کو بتلا دیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا 1 وتر پڑھنا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور الحمدللہ یہ 1 وتر تنہا پڑھنے والی سنت جو ہے، اس پہ بھی عمل جو ہے وہ صرف
مسلک اہل حدیث کے لوگ ہی جو ہے وہ کرتے ہیں، کہ جن کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور دین صرف قرآن اور سنت کا نام ہے۔ اب اس کے بعد دوسری روایات سے یہ ملتا ہے کہ آپ 7 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 کیسے پڑھیں گے؟ آپ چھٹی رکعت میں تشہد کریں گے، عام نمازوں کی طرح اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھ لیں، اور درود پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ عام نمازوں میں بھی کوشش کیا کریں پہلی تشہد میں درود پڑھا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ 7ویں رکعت پڑھ کے پھر آپ تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یعنی اگر 7 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو چھٹی اور 7ویں رکعت دونوں میں ہم تشہد کریں گے، اور اگر 9 رکعت وتر پڑھنے ہیں، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وتر بھی پڑھے۔ اور 9 کیسے پڑھنے ہیں؟ آپ 8ویں رکعت میں، یعنی پہلی کے بعد تشہد نہیں کریں گے، دوسری کے بعد نہیں کریں گے، تیسری بھی پڑھ لیں گے، چوتھی بھی پڑھ لیں گے، 5ویں بھی پڑھ لیں گے، چھٹی بھی، 7ویں بھی، پھر آپ 8ویں رکعت میں تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھ کے بغیر سلام کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر 9ویں رکعت پڑھیں گے، اور 9ویں رکعت پڑھ کے آپ تشہد، اور پھر جو ہے وہ بعد میں آپ سلام پھیریں گے۔ یعنی یہ 1 وتر پڑھنا بھی جائز، 3 بھی، لیکن 3 میں بھی تشہد نہیں ہے، آخری میں تشہد ہے، 5 میں بھی آخری میں تشہد ہے، 7 میں چھٹی اور 7ویں میں تشہد ہے، اور 9 رکعت اگر پڑھنی ہے تو 8ویں اور 9ویں رکعت میں تشہد کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔